ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے میرے اوپر بھی ایک دو الزام لگائیں جی، اس کا ہم نے متنازع کر دیا اس کا آرمی چیف کا. میں نے تو کبھی متنازع نہیں کیا. میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے. مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے. پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے، نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے، نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیڈ چاہیے. مجھے تو بہترین میرٹ کے اوپر لوگ چاہیے. ان کو چاہیے. ہر آدمی ان کا اپنا ہونا چاہیے. اب پنڈی اسلام آباد کا شہباز شریف نے آئی جی بنایا. اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کیس میں. اس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی. اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا. کیوں بنایا اس کو؟ کیونکہ وہ کرپٹ ہے. وہ اب اس کی خدمت کرے گا. وہ اس کا ہر ناجائز کام کرے گا. اس لیے اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ میرٹ پہ اور ملک کا فائدہ ہوگا اور ادارے کو مضبوط کرے گا. ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ یہ ان کے غلط کام کریں گے. اور یہی انہوں نے کروایا آج تک. عدلیہ کے اندر انہوں نے ڈنڈے مار کے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ جیسا دیانتدار جج کو جب بھگایا وہاں سے اور پھر پیسے رشوت دے کے اس کو جب ہٹایا، تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فکر تھی کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی. اس لیے کہ وہ ان کے نیچے نہیں تھی، ان کی غلامی نہیں کر رہی تھی، ان کے غلط کاموں کے اوپر غلاف نہیں ڈال رہی تھی، چھپا نہیں رہی تھی. تو جب جن لوگوں کی پوری تاریخ ہی یہ ہو تو وہ لوگ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے لندن میں بیٹھ کے. اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں، کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی؟ کیا ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کیا ان کو تب نہیں سمجھ آ رہی تھی جب یہ ایک چوروں کو اوپر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو پھر سے جب مسلط کیا انہوں نے، تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کے ساتھ؟ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہی کیا ہے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم جب عدم اعتماد سے پہلے مارچ کے اندر جو پاکستان تھا، مجھے وہ بتائیں. آج پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے پوچھیں، پاکستانی کسانوں سے پوچھیں، پاکستان کے مزدوروں سے پوچھیں کہ وہ کس طرف پاکستان جا رہا تھا. 17 سال کے بعد ہماری بہترین ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو گروتھ ریٹ کہتے ہیں. تیسرے سال میں 5.7% ہماری اکانومی گرو کی اور چوتھے سال میں 6%. اور انشاءاللہ اگر ہمیں یہ سازش کے تحت نہ ہٹاتے ہم نے 7% پہ جانا تھا. جو تیل کا تھا، جو اصل ہمیں جھٹکا پڑا تھا تیل کا، تیل کی قیمتیں تو نیچے آ گئی ہیں. تو ہم نے جو اپنے لوگوں کو مہنگے ڈیزل اور پیٹرول سے بچایا تھا سبسیڈائز کر کے، وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم روس سے سستا تیل لیں گے اور دوسری چیز ہم اور چیزوں سے پیسہ نکال کے، یعنی اور اپنی ڈیولپمنٹ فنڈ سے پیسہ عوام کو سبسیڈائز کریں گے تاکہ بوجھ نہ پڑے عوام پہ، تاکہ مہنگائی نہ ہم روک کے رکھیں. انہوں نے آتے ساتھ ہی پہلے تو انہوں نے مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی. ہماری 15 سے 16 تک گئی ہے ہماری مہنگائی ہمارے دور میں، اور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا. یا 27% ہے آج مہنگائی. 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. اور انہوں نے ان کی وجہ سے، کیونکہ یہ اکانومی نہیں ہینڈل کر سکے، آج روپیہ ان کے دور میں تقریباً 39 روپیہ گرا ہے، 49 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے. ان کے دور کے اندر آج پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کدھر ہیں؟ ہمارے دور میں کدھر تھی؟ ان کے دور میں بجلی کی قیمت آج کدھر گئی ہے؟ جو آج لوگوں سے پوچھیں کہ جو ان کو بجلی کے بل آ رہے ہیں. ابھی جو گیس کی شارٹیج آنے والی ہے اور جو گیس کی قیمتیں ہیں یہ سردیوں میں ان کے دور میں آج دیکھنا اب کدھر آ رہی ہیں، جو انہوں نے IMF سے مان چکے ہیں. تو میں سوال یہ ہے کہ ہمارے دور میں بھی IMF تھا، ہمارے دور میں بھی کورونا کی وجہ سے مہنگائی تھی، عالمی مہنگائی تھی. لیکن وہ دور دیکھ لیں مارچ کا اور یہ آج دیکھ لیں، 6 مہینے میں یہ ملک کدھر پہنچا ہے. آج وہ موٹر سائیکل مینوفیکچرر سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے. آج وہ موٹر والوں کتنی کاریں بک رہی ہیں وہ آج دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے. انڈسٹری جو تاریخی
ہم بڑے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری تیزی سے اوپر جا رہی، تقریباً 26%، وہ آج 0 پہ پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھے گی۔ فیصل آباد میں 8 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، وہی فیصل آباد جدھر مزدور نہیں مل رہا تھا مارچ کے اندر۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا، یہ جو ہینڈلرز لے کے آئے ہیں اور یہ جو آج تماشے ہو رہے ہیں پاکستان سے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کس نے جواب دینا ہے اس کا؟ کون بتائے گا کہ یہ قوم کو کدھر سے کدھر لے گئے ہیں؟ آج پاکستان کے پاس جو دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ ہو ہی نہیں رہا۔ گروتھ ریٹ کا مطلب کہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب گروتھ ریٹ نیچے آتا ہے، اور یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ پہنچ جائے گا 6% جو ہمارے دور سے، اب یہ پہنچ جائے گا تقریباً 1% سے بھی کم۔ جب دولت کے اندر اضافہ کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے قرضے تو دینے ہیں، قرضے لیے ہوئے ہیں، قرضوں کی قسطیں واپس کرنی ہیں۔ تو جب ہماری دولت میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا تو قرضوں کی قسطیں کیسے واپس کریں گے؟ کدھر سے پیسہ آئے گا؟ آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ، تو قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے ملک، اور جو دولت بڑھ رہی تھی وہ اب بڑھ نہیں رہی۔ دولت کے اندر اضافہ ہوگا تو قرضے واپس کریں گے، وہ تو اب نیچے جا رہا ہے۔ ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے، ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں، جو بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے تھے وہ نیچے جا رہی ہیں، تو دولت نیچے جا رہی ہے ملک کی۔ تو یہ کس نے، کون ذمہ دار ہے اس کا کہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا؟ یہ قوم سوال پوچھے گی۔ تاریخ یہ چیز نوٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، کون کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے۔ اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے منہ بند کر کے، لوگوں کے صحافیوں کو جو ارشد شریف سے کیا ہے، جو اس وقت قوم شوق میں ہے کہ جو ارشد شریف سے کیا گیا ہے، قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ طریقہ ہے ملک کو چلانے کا کہ پہلے ان چوروں کو لے کے آؤ، اس کے بعد لوگوں کو کہو ہضم کرو یہ، کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا اب یہ آپ کے اوپر بیٹھیں گے، اور جب قوم نہیں مانے تو ان کو مارو، صحافی نہیں مارے تو ان کو ڈنڈے مارو، ان کو تشدد کرو، ان کو باہر بھجوا دو، اور یہ جو قتل کروا دو جو ارشد شریف سے کیا ہے۔ پھر اعظم سواتی جیسے لوگ جو اس سے کیا انہوں نے، کہ اس نے کوئی تنقید کر دی، وہ کون سی اس نے اتنی بڑی قیامت تھی کہ اس کو ننگا کر کے بچوں کے سامنے پہلے مارو، پھر ننگا کر کے تشدد کرو، اور پھر جو ویڈیو دی ہے، یعنی اس سے تو کوئی ساری آج قوم دنگ ہے کہ کوئی اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے کہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ میاں بیوی کی ویڈیو ڈال دیں۔ یہاں ہم گر گئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں ہم ان چوروں کو تسلیم کر لیں۔